ہم مسلح بغاوت کے خلاف ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو اس پہ آپ آواز اٹھاؤ، جس پہ آواز اٹھانی چاہیے، جو اس پہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ملک کی حالت ویسے ہی پتلی ہو گئی ہے اس کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی ہے. اس میں انہوں نے نوجوان نسل کو تائید کی ہے کہ ہمیں کب بولنا چاہیے، کس طرح بولنا چاہیے، احتجاج کیسی کرنی چاہیے، کن مقاصد کے لیے کرنی چاہیے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. یہ فسادیوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو طریقہ بھی فساد والا، لیبل بھی فساد والا، اور وہ پتہ بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہم ہیں ہی فسادی. ڈاکو، چور، اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں سوسائٹی میں، جن کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے لڑوانے کے لیے، طلاقیں دلوانے کے لیے میاں بیوی میں، ان کو پتا ہوتا ہے. جیسے یہ عامل لوگ نہیں ہوتے، عامل، ان کو بھی اپنے بارے میں سب پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیبل اصلاح کا لگاتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح نہیں کر رہے، ہم کیا ہیں؟ فسادی. لیکن فساد کو اصلاح کہہ کے سوسائٹی میں الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ان کا بچہ بلی پالی بھی ہے جس نے. اچھا، تیسرا یہ جو لیبل بھی اصلاح کا لگاتے ہیں اور ان کا اپنے بارے میں خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح. لہذا بڑے اخلاص سے اصلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے ریزلٹ بہت ڈینجرس اور بہت خطرناک نکلتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے لیبیا اور شام میں ہوا ہے. لیبیا میں کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنرل قذافی میں کچھ تھی عیاشیاں، لیکن لیبیا اکنامکلی ایک انتہائی پاورفل کنٹری تھا. بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتا تھا. وہاں کی عوام بہت اسٹیبل تھی. شادی پہ پیسے ملا کرتے، بچوں پہ الاؤنس ملا کرتے. جو نوجوان پڑھنا چاہتے یورپ، امریکہ، حکومت کے خرچوں پہ ان کو بھیجا جاتا. بڑی طاقتوں نے دیکھا کہ ہے ایک اسلامی ملک، اس اسلامی کنٹری میں خرابی ہے کہ اس کا صدر عیاش ہے. اس کا صدر کیا ہے؟ عیاش ہے. تو ملک مزے اڑا رہا ہے، تو اس ملک کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور پبلک کو یہ سمجھاؤ کہ یہ سب کھا گیا. اس نے کیا کیا؟ سب کھا گیا. یہ تو اس کو خلاف اٹھو. لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ہم جب اس کے خلاف اٹھیں گے تو کیا لیبیا ہمارے ہاتھ میں آئے گا یا بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں آئے گا؟ نہ، یہ نہیں دیکھا پبلک نے. آج آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لو ماضی کی. نوجوان طبقہ جو ہے نا، یہ سوسائٹی کی بہت اچھی اصلاح بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ینگسٹر ہوتے جذباتی ہیں، کسی سوسائٹی کو تباہ کروانا ہونا تو بھی ان سے ہی ہوگا. ان کی حماقتوں سے بھی فائدہ، جذبات سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہر وقت لڑنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو رزلٹ کیا ہوا؟ تحریکیں شروع. او بھائی، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حاکم اگر عیاش ہو، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی پرسنل معاملہ ہے یہ. آپ یہ دیکھو، جب آپ اس کے خلاف بغاوت کرو گے تو کیا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، ضرور کریں آپ. لیکن آپ کے پاس کیا پالیسی ہے پہلے سے؟ کیا آپ کے پاس کوئی فریم ورک کیا ہے؟ اسٹرکچر کیا ہے آپ کے پاس؟ کون سنبھالے گا اسٹیٹ کو؟ ایسا تو نہیں کہ اس سے بڑا کوئی مسلط ہو جائے. مگر لیبیا کی جو ینگسٹر تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. سنجیدہ علماء نے سمجھایا، چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ. حاکموں میں اکثر عیاشی گزرے ہیں، بہت کم نیک لوگ گزرے ہیں. اس سے اللہ حساب لے لے گا. ہم نے اسٹیٹ کو دیکھنا ہے، ریاست کو دیکھنا ہے. نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ سب جو بھی اس طرح کی بات کرتا سوسائٹی میں اصلاح کی، اس کو حکومت کا پٹھو کہا جانے لگا. لگتا ہے یہ بھی ڈالر لیتا ہے، لگتا ہے یہ بھی پیسے لیتا ہے. وہ بیچارہ ثبوت پیش کرتا، میں پیسے نہیں لیتا، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ریاست بچانے کے لیے کر رہا ہوں. نہ، یہ سرکاری ہے. یہ ایک بڑا زبردست نعرہ ہے. ہم چیخ کے تھک گئے. جامع رشید 1 روپیہ بھی گورنمنٹ سے نہیں لے رہا. مفتی عبد الرحیم صاحب کی 1 بالش بھی زمین نہیں ہے. بیٹوں کا حال دیکھو. وصیت کی بھی ہے کہ جامعہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ سرکاری ملا. اور کہہ وہ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں. نہیں مان رہے لوگ. کیوں؟ ملک کی بات کرتے ہیں، اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بات. بھائی ریاست بچاؤ، ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، عوام کے لیے کہہ رہے ہیں. تو کوئی کہتا ہے فوج کو فیور کر رہے ہیں.
بھائی اگر ریاست ٹوٹی تو فوجی جرنیلوں کا نقصان نہیں ہے, یہ باہر چلے جائیں گے. نقصان کس کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہمارا نقصان ہے اس میں. خدا نہ خواستہ ریاست پہ اٹیک ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے اور ریاست کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے فوجی جرنیلوں کا نقصان ہوگا؟ بتاؤ نا. بیڑا غرق ہمارا, اور سب سے پہلے مذہبی طبقے کا بیڑا غرق ہوگا جو خلافت کے نام پہ ریاست کے ٹکڑے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ خلافت قائم کرو. خلیفہ کون ہے؟ اس کو تو لاؤ مارکیٹ میں, اس کو تو پرکھو, اس میں کتنی صلاحیت ہے خلافت کی. وہ ساحل ادیم نے کہا تھا نا بغاوت بغاوت بغاوت, ہم نے کہا بھائی خلیفہ کون ہوگا بغاوت کے بعد؟ آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے؟ کوئی پیکج نہیں ہے. ہر تھوڑے دن میں کوئی خلافت کے نام پہ کہیں نہ کہیں کوئی تحریک, یونیورسٹیوں میں الگ تحریک چل رہی ہے, علاقوں میں الگ تحریک چل رہی ہے. آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شام میں حالات دیکھو. ٹھیک ہے شام میں جو حکومت تھی وہ ہمارے مسلک کی نہیں تھی, لیکن امن تھا, امان تھا, علماء کی ایک بہت ویلیو تھی وہاں پہ. پھر وہ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا, وہاں بھی سورش کی گئی, ینگسٹر کو استعمال کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا ہے شام میں. اب ایک حکومت آ تو گئی ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا اس حکومت کا فیوچر کیا ہے, آپس میں مزید کتنی خانہ جنگی ہوگی. اور ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت تو آ گئی اچھے لوگوں کی, لیکن اس سے فائدہ کون اٹھانا شروع کر دے؟ اسرائیل. ہمیں نہیں پتا, اللہ کرے اچھا ہی ہو. میں کوئی یقینی رائے قائم نہیں کر رہا کسی کے بارے میں. تو ہر جگہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے, باتیں کرنے پر خوب سمجھ لو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کچھ بھی آپ پیکج لے کر آؤ, ہمیشہ اصلاح کا وہ پیکج ہو جو سوٹیبل پیکج ہو, جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہا ہو. ہوائی باتیں نہ ہو, الہام اور کشف و کرامات پہ مبنی نہ ہو کہ مجھے خواب آیا انقلاب آ رہا ہے. آپ کے خوابوں کی بھیٹ پر, خوابوں کی بیس پر لوگوں کی زندگیوں کو بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا. جو سوسائٹی میں اصلاح کی بات کرے گا اسے بزدل, اسے حکومت کا پٹھو, اسے سرکاری ملا, اسے درباری ملا, یہ سب تانوں سے. جو فساد کی بات کرے گا اس کو کیا کہیں گے؟ بہادر. ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہے. جہاں بہادری دکھانی چاہیے وہاں بہادری نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ کیا, دیکھنے میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت بزدلی لگ رہا تھا دیکھنے میں. حقیقت میں کیا تھا؟ پالیسی تھی. اور بدر میں 313 کا مقابلہ 1000 سے آپ نے کیا. دیکھنے میں نقل کفر نباشت, معاذ اللہ یہ حماقت لگ رہی تھی دیکھنے میں, معاذ اللہ. حقیقت میں کیا تھی؟ بہادری. کب بہادری دکھانی ہے, کب حکمت سے کام لینا ہے, یہ حکمت والے لوگوں کا کام ہے, یہ ڈپریشن کے مریض لوگوں کا کام نہیں ہے, جن کو خود نہیں پتا کہ ہم بول کیا رہے ہیں. اور اس کے لیے تجربے ہیں. پہلے اپنے اکابر کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ سارے تجربے جو پہلے ہو چکے ہیں ان تجربوں سے فائدہ اٹھایا جائے, وہی غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں. تو ہمارے تو اکابر ہیں, ایک تجربے ہیں, صدیوں سے ہمارا لنک ہے. جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کے تو سرے سے اکابر ہی نہیں ہے, تو ان کے تجربے کہاں سے ہوں گے؟ ہم نے تو ہندوستان میں جنگیں لڑی ہیں بھائی, ہمارے باپ داداؤں نے انگریزوں کو باہر نکالا ہے وہاں سے. ان کے تجربے ہیں, وہ بتاتے ہیں کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا. آج جو یونیورسٹیوں میں نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں اور زیادہ تر امریکہ اور یو کے سے پڑھ کے آئے ہیں, اور کمال کی بات ہے پاکستان میں وہ کہتے ہیں مسلح بغاوت کرو, اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے, کوئی لندن بھاگ جاتا ہے, اور وہاں چپ بیٹھ کے وہاں کوئی بات نہیں کرتا ہم نے خلافت قائم کرنی ہے. جو خالصتاً کفریہ سلطنتیں ہیں وہاں خلافت کا لفظ بھی حرام ہے ان لوگوں کی زبان پہ, کیونکہ وہاں سافٹ ویئر فوراً اپڈیٹ ہوتے ہیں. آپ امریکہ جا کے بات کرو میں خلافت قائم کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, چمڑی ادھیڑ دیں گے آپ کی. پاکستان میں چونکہ کوئی مضبوط ریاست ہی نہیں ہے, جس کا منہ اٹھتا ہے جو چاہے تقریر کر کے چلا جاتا ہے. کوئی مضبوط کوئی ہے ہی نہیں نا. فوج الگ چل رہی ہوتی ہے, عدلیہ الگ چل رہی ہوتی ہے, حکومت الگ چل رہی ہوتی ہے, اور بیوروکریٹس الگ. 4 سمتوں میں ادھیڑا جا رہا ہے پاکستان کو. لہذا جب کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں آتی تو پھر اس طرح کے ایلیمنٹس اٹھتے ہیں کہ اصل میں ایکچولی یہ مولوی لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں دھماکہ ہو, یہاں خلافت. تو کچھ پکڑے جاتے ہیں, کچھ پیسے دے کے چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جب یہ حکومت یہاں اسٹیبل نہیں ہے تو پھر
خلافت قائم ہونی چاہیے. جب گورنمنٹ اسٹیبل نہیں ہے تو آپ اسٹیبل کیسے کرو گے اس کو؟ کمزور حکومت میں جب آپ ایسے الٹا کام کرو گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو لیبیا میں نکلا ہے. یہ حکومت کسی اور کے کنٹرول میں چلی جائے گی جو آپ سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. تو ملک کی حالت ہمارے ویسے ہی پتلی ہوئی ہے. جب ملک کمزور ہوتا ہے تو پھر جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں اس کو نوالا بنانے کی کوشش کرتی ہیں. تو نوالا بنانے کے لیے وہ کس کو استعمال کریں گے؟ باہر سے آ کے اٹیک نہیں کریں گے. وہ ان کو پتا ہے پورا ملک ہمارے خلاف لڑائی کے لیے کھڑا ہو جائے گا. وہ کہیں گے یہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو سمجھاؤ ملک میں بدامنی ہے, کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. تو لہذا ساحل ادیم صاحب کو خلیفہ بنا کے ملک میں کیا برپا کیا جائے؟ انقلاب. کھڑے ہو جاؤ سارے اسلحہ لے کے اور ملک کو کچل دو. اس سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ وہ حال ہوگا کہ بڑی طاقتیں موٹی ہیں اور موٹی ہو جائیں گی, اور ہم ہرن ہیں, ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. ساحل ادیم صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. میری اسٹائل ہے رد کسی پہ کرتا ہوں تو ذرا اس اسٹائل سے. مقصد کسی کی ذات پہ طنز کرنا نہیں ہے, مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ بندہ مخلص ہے لیکن لوگوں کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے اخلاص. کیونکہ علم میں کمال نہیں ہے, علم ہونا کافی نہیں ہوتا بھائی, علم میں رسوخ کا ہونا ضروری ہے. پھر آپ کا ایک سلسلہ ہو, تاریخ سے آپ جڑے ہوئے ہو, کیا کچھ ہو چکا ہے ماضی میں اس سے لنک کرو. لوگ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ظلم پہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. نا 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 نا, ہم مسلح بغاوت کے خلاف ہیں. احتجاج کرو آپ, جیسے بنگلہ دیش میں ہوا. وہ بم لے کے تھوڑی چڑھ گئے تھے. احتجاج کرو, کس نے منع کیا ہے؟ اپنے جائز آپ, میں تو کہتا ہوں یہ کراچی میں آپ دھرنے دو بھائی, کراچی کے حالات درست ہوں. قوم جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہی ہے, چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہم بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, آپ نکلو سڑکوں پہ, دھرنے دو یار. یہ گٹر کے ڈھکن لگاؤ, یہ گٹر لائنوں کو ٹھیک کرو. بچے مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے ٹینکوں میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو اس پہ آپ آواز اٹھاؤ, جس پہ آواز اٹھانی چاہیے, جو اصلاح کا پازیٹو طریقہ ہے, مؤثر طریقہ ہے, اس پہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ملک کی حالت ویسے ہی پتلی ہو گئی ہے اس کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر ملک کو کسی ایک طبقے نے تھوڑی کھایا ہے, سب نے مل کے کھایا ہے. تو ووٹ کون دیتا ہے ان کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہم لوگ ہی تو دیتے ہیں. میں نام نہیں لیتا, ایک صوبے میں میرا جانا ہوا, میں نے کہا کہ یار آپ کی حکومت تو آپ کو کھا گئی ہے, نچوڑ دیا ہے, آپ پھر انہی کو ووٹ کیوں دیتے ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی قوم دوسری قوموں سے لڑنا ہے. یعنی قوم پرستی میں آپ نے اپنے صوبے کا ہی بیڑا غرق کر دیا یار, صرف اس لیے کہ دوسری قوم کا وزیر اعظم نہ آ جائے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میری قوم کا آئے گا تو مجھے اور کھائے گا. تو جس قوم کی یہ حالت ہو, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. خود ہی بدلنے کا خیال نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی. پھر ہمیں پاکستان ایک نعمت ملا تھا, نعمت خدا داد, گاڈ گفٹڈ, اسلام کے نام پہ بنا. اس کو ہم سب نے مل کے بیڑا غرق کیا ہے. کسی ایک ادارے کی بات نہیں ہے. کچھ ادارے زیادہ ذمہ دار ہیں, کچھ کم ذمہ دار ہیں. کچھ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں اصلاح کر رہے ہیں, کچھ ینگسٹر ہیں یونیورسٹیوں میں جو چاہتے ہیں اصلاح, لیکن ان کی کوششوں کو غلط ٹریک پہ لے جایا جاتا ہے, جس سے اصلاح کے بجائے سوسائٹی میں فساد اور زیادہ بڑھ جائے گا, اور بڑھ رہا ہے. جی دوستو, تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.